اچھا، تو جب ہم انڈونیشیا میں رمضان کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک مذہبی فریضے تک محدود نہیں رہتا۔ یہ تو سمجھیں ایک پورے ملک کا تہوار بن جاتا ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ گہرا ایمان اور بہت پرانی مقامی روایات ایک دوسرے میں ایسے گھل مل جاتی ہیں کہ ایک بالکل ہی الگ، ایک یادگار تجربہ سامنے آتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی اور ثقافتی سفر کیسا ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ انڈونیشیا کا رمضان کیسا ہوتا ہے۔ ہم رمضان سے پہلے کی رسموں سے شروع کریں گے، پھر روزے کے دوران دن کیسے گزرتا ہے وہ دیکھیں گے، افطار کی رونقوں پر بات کریں گے اور آخر میں عید کے بڑے جشن تک پہنچیں گے۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے، اور یہاں رمضان کا مطلب ہے اسلامی تعلیمات کا مقامی روایات کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ملاپ۔ ان روایات کو عادات کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں کے رمضان کو پوری دنیا سے الگ بناتی ہے۔ یہاں نہ رمضان کی روحانی تیاری صرف چاند دیکھ کر شروع نہیں ہوتی، بلکہ پہلا روزہ رکھنے سے کئی دن پہلے ہی جسم اور روح کو پاک کرنے کی کچھ خاص رسمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان سے پہلے کی تیاریوں میں 3 بڑی دلچسپ رسمیں ہیں۔ پہلی ہے پادوسان، یہ خاص طور پر جاوا میں ہوتی ہے، جہاں لوگ ندیوں یا چشموں میں سب مل کر نہاتے ہیں خود کو پاک کرنے کے لیے۔ پھر آتی ہے نیادران، اس میں لوگ اپنے بزرگوں، اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں صفائی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور آخر میں مونگوہان یعنی خوشی کی دعوتیں، سب دوست احباب گھر والے مل بیٹھتے ہیں اور رمضان کے آنے کا جشن مناتے ہیں۔ رمضان میں جکارتا اور سورابایا جیسے بڑے شہروں کی زندگی کا ردھم ہی بدل جاتا ہے۔ صبح سحری کے وقت کی گہما گہمی سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے کی پرسکون چہل قدمی تک ہر لمحے کا اپنا ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے۔ سحری، جسے یہاں ساور کہتے ہیں، اس کا تجربہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ نوجوانوں کے ٹولے گلیوں میں ڈھول پیٹتے پھرتے ہیں اور زور زور سے ساور ساور کی آوازیں لگاتے ہیں۔ مقصد یہ کہ کوئی بھی سحری کیے بغیر نہ رہ جائے۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری اور جوش و خروش کا ایک حیرت انگیز منظر ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے نا اور افطار کا وقت قریب آتا ہے، ماحول میں ایک خاص قسم کی توانائی بھر جاتی ہے، سڑکوں پر رونق بھر جاتی ہے اور شہروں میں زندگی کی رفتار ایک بار پھر سے تیز ہو جاتی ہے۔ اور یہیں پر ننگا بوبوریت کی روایت نظر آتی ہے۔ یہ دراصل افطار کا انتظار کرتے ہوئے وقت گزارنے کا ایک بڑا مزیدار طریقہ ہے۔ لوگ پارکوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں یا پھر بازاروں کا چکر لگاتے ہیں۔ شام کے آخری گھنٹوں میں سڑکیں اور پارک لوگوں سے کھچا کھچ بھر جاتے ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں افطار کی۔ یہ صرف روزہ کھولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خاندان، دوستوں اور کمیونٹی کے ساتھ جڑنے کا ایک بہت اہم موقع ہے، اور ہاں، لذیذ کھانوں کا بھی۔ انڈونیشیا میں افطار کا آغاز ہوتا ہے تججیل سے۔ اب یہ کوئی ایک ڈش نہیں ہے، بلکہ ان تمام ہلکے پھلکے میٹھے اور نمکین کھانوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ کھولا جاتا ہے، اور یہ افطار کے تجربے کا ایک بہت ہی ضروری حصہ ہے۔ مشہور تکیش میں ایک تو کولک ہے، جو ناریل کے دودھ میں پکے ہوئے کیلے اور شکرکندی کا میٹھا ہوتا ہے۔ پھر ایزبوا، جو ایک ٹھنڈا تازگی بھرا فروٹ سلاد ہے، اور گورنگاؤں یعنی پکوڑوں جیسی تلی ہوئی چیزیں۔ یہ ذائقے تو جیسے رمضان کی شاموں کی پہچان بن گئے ہیں۔ افطار کی ایک ترتیب بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میٹھی تکجیل سے روزہ کھولا جاتا ہے، اس کے فوراً بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے، اور پھر چاول، ریندانگ اور سٹے جیسے پکوانوں والا پورا کھانا کھایا جاتا ہے۔ مطلب روحانی اور سماجی دونوں پہلوؤں کا ایک بہترین امتزاج۔ اور پھر آتا ہے بکبر کا کلچر۔ بکبر کا مطلب ہے اکٹھے روزہ کھولنا۔ یہ ایک بہت بڑا سماجی ایونٹ ہے جس میں پرانے دوست، دفتر کے ساتھی اور پڑوسی ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس میں بڑی بڑی افطار پارٹیاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے رمضان میں میز بک کروانا قریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس مہینے کے تہواری ماحول کی بات کرتے ہیں۔ رمضان میں انڈونیشیا کی گلیاں، بازار اور مسجدیں روشنیوں سے اور سجاوٹ سے جیسے نہا جاتی ہیں۔ آپ کو ہر طرف روشن محرابیں اور رنگ برنگے فانوس نظر آئیں گے۔ بانس کے لمبے کھمبوں پر لگے رنگین جھنڈے، جنہیں امبل امبل کہتے ہیں، وہ ہوا میں لہرا رہے ہوتے ہیں، اور مسجدیں تو خیر رات کی سرگرمیوں کا مرکز بن جاتی ہیں، روشنیوں میں ڈوبی ہوئی اور تراویح پڑھنے والوں سے بھری ہوئی۔ جیسے جیسے مہینہ ختم ہونے لگتا ہے، عید الفطر کی تیاریاں زور پکڑ لیتی ہیں۔ یہاں عید کو لباران کہتے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ پورے مہینے کا کلائمیکس ہوتا ہے۔ اور بس یہیں سے شروع ہوتا ہے مدک،
اب یہ مدک کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑی سالانہ ہجرت ہے۔ مطلب لاکھوں لوگ بڑے شہروں سے نکل کر اپنے گاؤں، اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ منا سکیں۔ یہ صرف ایک سفر نہیں ہے، یہ تو جیسے اپنی جڑوں کی طرف واپس لوٹنے کا ایک بہت گہرا روحانی تجربہ ہے۔ اور جب ہم بڑی ہجرت کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا مطلب واقعی لاکھوں لوگوں سے ہے۔ یہ تعداد ناقابل یقین حد تک بڑی ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدک دنیا کی سب سے بڑی سالانہ انسانی ہجرتوں میں سے ایک ہے۔ اس سے آپ اس روایت کی اہمیت اور اس کے پیمانے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لباران کی سب سے بڑی نشانی ہے کیتوپاد۔ یہ کھجور کے پتوں سے بنے ہیرے کی شکل کے خول میں ابالے گئے چاول ہوتے ہیں۔ یہ صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ عید کی ایک اہم پہچان، ایک علامت بھی ہے۔ عید کے دن سب نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ مرد کڑھائی والی شرٹ جسے باجو کوکو کہتے ہیں، سارونگ اور ایک کالی ٹوپی پیچی پہنتے ہیں، جبکہ خواتین خوبصورت کفتان، گامز یا روایتی کبایا میں نظر آتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انڈونیشیا میں رمضان صرف ایک انفرادی عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا سماجی تہوار ہے جو انسانی رشتوں میں ایک نئی جان ڈال دیتا ہے اور کمیونٹی کے احساس کو اور بھی مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ ساری بات ایک جملے میں سمٹ جاتی ہے جو لبران کے دن ہر کوئی ایک دوسرے سے کہتا ہے، موہن معاف ظاہر و باطن۔ اس کا مطلب ہے میں اپنی تمام ظاہری اور باطنی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ جملہ اس مہینے کے تجدید اور معافی کے جذبے کو پوری طرح بیان کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، یہ اجتماعی روایات کس طرح انفرادی عبادات کی شکل اور تجربے کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہیں؟